بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان سے پوری طرح سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد ہمارا یہ اگلا ولاگ آ رہا ہے آج، اور یہ ایکچولی جو پچھلا ولاگ ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ ہم نے اپنا یہاں پر کام مکمل کیا، کافی ساری چیزیں لینے والی تھی وہ ہم نے لی، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے ایک اور جگہ پر جہاں پر ہماری میٹنگ ہے، اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پھر ہم گھر جائیں گے۔ آپ لوگ سنائیے کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان، اور روزے کیسے گزر رہے ہیں، اور تراویح کا بھی اپنا ایک مزہ ہے ماشاءاللہ، بہت اس کا بھی جو ہے وہ ایک بڑی رونق والا مہینہ ہے نا یہ رمضان۔ ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں، یہ سامنے سے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس کا لوگو جہاں پر ہم نے آنا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب ہم قریب آئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا دوسری طرف سے ہمیں چکر لگا کر آنا تھا۔ بہرحال اب ہم آئے اور یہاں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری جو میٹنگ ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک طرف گائیڈ کیا ہے، اب ہم اس طرف جاتے ہیں، اور ہمیں ایکچولی نام بھول گیا ہے اس ہال کا جہاں پر ہماری میٹنگ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ آئیے کہ ہم وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن وہاں جا کر علم ہوا کہ ہماری میٹنگ ایکچولی یہاں پر نہیں ہے، اس کے بالکل ساتھ جو کنونشن سینٹر ہے وہاں پر ہماری میٹنگ ہے۔ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، میٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور ٹاپک بھی ہمارا کافی ذرا جاندار سا ہے کہ جو یورینری ٹریکٹ انفیکشنز ہیں ان کے بارے میں۔ میٹنگ ہوگی مکمل، اور اب باری آ گئی ہے کھانے کی۔ کھانا ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس میں۔ سیلڈز ہیں کافی سارے، اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، اور ہماری کافی ساری کولیگ سے یہاں پر ملاقات ہوگی۔ جی یہ دیکھیں، ایک پلیٹ تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے، اور بہت سارے پرانے جاننے والے مل گئے تو اس لیے بہت اچھا رہا۔ وہاں ہمیں کافی وقت لگ گیا میٹنگ اور کھانا اور ان سب چیزوں میں، اور اب ہم جائیں گے گھر۔ رات کے تقریباً 11 بجنے والے ہیں، بلکہ 11 بج چکے ہیں، اور اب ہمارا گھر کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل، اب جاتے ہوئے تو ہمیں بھولنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے تلاش کرنا تھی اور جو راستہ ڈھونڈنا تھا وہ ہم نے آتے ہوئے ڈھونڈ لیا۔ اب جاتے ہوئے تو کافی سیدھا راستہ ہے، اور یہاں سے ہم ایک ٹرن لیں گے تو ہمارے گھر والی سڑک آ جائے گی۔ جی موسم بھی کافی اچھا ہے، اور رمضان میں ابھی تک اتنی گرمی نہیں ہے جتنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے، اور امید ہے کہ باقی روزے جو ہیں وہ بھی بہت اچھے گزر جائیں گے، اور اللہ پاک سب کے روزوں کو قبول کرے اور سب کی نمازوں کو بھی قبول کرے، اور جو دعائیں سب کر رہی ہیں ان دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو کسی مشکل یا پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل اور پریشانی کو دور کر دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ جو کسی روزگار کی تلاش میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو رزق کے بہترین ذریعے فراہم کریں۔ جو لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے اس مسئلے کو بھی حل فرمائے، اور ان کو بہترین رشتے ملیں جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے۔ ایک بات جو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، اس لیے کہ انسان جو بیسیکلی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سم ٹائمز ہمیں اپنا دل بہت چھوٹا لگتا ہے، جس کو قرآن شح نفس کہتا ہے، یعنی نفس کی تنگی۔ اور ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی اور چیز، لیکن صرف ہمارے کسی ایک ایکشن سے یا ہمارے کچھ الفاظ سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات شیطان یا ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے اپنے اندر ہمیں اس طرح سے وہ یعنی ہمارے دل کو تنگ کر دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو اگر بغیر خرچ کیے بھی کسی کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے،
اور انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ دعا ہے. مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ اکثر لوگ جب دعا دیتے ہیں تو وہ آخرت کی دعا دیتے ہیں, دنیا کی دعا نہیں دیتے. تو ایک بار کسی نے ایسی دعا سن کے کہا کہ تم مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میری آخرت اچھی ہو, میری دنیا بھی تو اچھی ہو. تو اس نے کہا نہیں میں تمہاری دنیا کی نہیں دعا کر سکتا, بس میں تمہاری آخرت ہی کی دعا کروں گا. تو یہ بھی ایک اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا فائدہ کر دیا تو وہ دنیا میں ہم سے آگے نہ نکل جائے. تو یہ سوچ پازیٹیو نہیں ہے, مثبت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کا فائدہ ہونا ہے, کس کا نقصان ہونا ہے, کس نے آگے نکلنا ہے, کس نے پیچھے رہ جانا ہے, کس کو کب ملنا ہے, یعنی ابھی یا بعد میں, کس کو پہلے ملے گا کس کو بعد میں ملے گا, یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو why not to ہم ایسی کوئی نیکی اکٹھی کر لیں جس پر ہماری کوئی محنت بھی نہیں لگتی اور ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں آتا. جن میں سے ایک یہ دعا کرنا بھی ہے کہ جب اپنے بھائی کے لیے ہم غائبانہ طور پر دعا کرتے ہیں تو وہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اور پھر اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور جو چیز ہم اس کے لیے مانگتے ہیں وہی چیز ہمارے لیے قبول ہوتی ہے اور ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ 2 in 1 پیکج ہے کہ ہم دعا کریں گے تو اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہی چیز جو ہے وہ ہمیں بھی مل جائے گی. تو اس لیے اگر کبھی کوئی یہ سوچ کر بھی دعا نہیں کرتا کہ اس کو یہ چیز مل جائے گی تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس کو ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو بھی دے دیں گے. تو یہ تو بہت اچھا پیکج ہے 2 in 1. جی بس اب انہی باتوں میں ہمارا جو ہے وہ سفر بھی گزر رہا ہے اور یہاں پر ہمیں رکنا پڑا ہے, اشارہ ہمارا بند ہے, تھوڑی دیر ہم انتظار کرتے ہیں اور یہ جگمگاتے ہوئے ستارے دیکھتے ہیں. اور یہ رمضان میں تو خاص طور پر یہ بہت جگہ روشن ہو جاتی ہے. اور اب ہم مڑ گئے ہیں اپنے گھر والی جو ہماری مین سڑک ہے اس کے اوپر, اور یہاں سے اب ہم پہنچیں گے گھر. اور آج کل افطاری اور سحری کا بھی بہت اپنا ایک مزہ ہے کہ کون افطاری میں کیا بناتا ہے اور کھانا کب کھاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا رمضان میں ہر چیز کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ افطاری کے ساتھ ہی فوراً کھانا کھانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے افطاری کریں اور پھر نماز مغرب پڑھ کے, تراویح پڑھ کے, عشاء پڑھ کے اور پھر اس کے بعد کھانا کھائیں. اور لیکن اب یہ ہے کہ سحری بھی کافی جلدی ہو جاتی ہے, جیسے اب 4 بجے کے آس پاس روزہ بند ہونا شروع ہو گیا, اس لیے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سحری میں پھر کیا کھایا جائے گا. تو یہ کافی ایڈجسٹمنٹس ہیں جو ہر گھر میں مختلف ہوتی ہیں, بلکہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ بھی جو ہے وہ فرق اوقات میں کھانا کھاتے ہیں, کوئی پہلے کھا لیتا ہے اور کوئی بعد میں کھا لیتا ہے. لیکن ہمارے گھر میں ویسے اب یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب ہی تقریباً ہم افطار کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور نماز ادا کر کے مغرب کی پھر اس کے بعد چائے ضرور پیتے ہیں. اور اگر گنجائش بنے تو پھر ہم ایک بار جو ہے وہ دوبارہ سے سونے سے پہلے 1 کپ چائے کا اور پی لیتے ہیں, ورنہ یہ کہ کافی ہو جاتی ہے 1 کپ وہ چائے اور پھر جو ہے وہ سحری یا سحور کے وقت 1 دوسرا کپ. اور ہمارے گھر میں چائے پینے والا صرف میں ہی بندہ ہوں, باقی سب لوگ کافی پیتے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ چائے پیتے ہیں نہ کافی پیتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں, بس سادہ پانی جو سب سے اچھی چیز ہے. گھر کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹرپ جس میں ہم نے 2 کام کیے. گھر سے تو ہم بہت پہلے نکل گئے تھے, لیکن پہلے ہم نے کچھ چیزیں خریدی, شاپنگ کی, پھر اس کے بعد ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی, کھانا کھایا اور بہت سارے پرانے لوگوں سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے ہمیں فاطمہ میموریل ہاسپٹل کی یاد دلا دی, اس لیے کہ وہ لوگ وہاں پر کام کر کے آئے ہیں. اور ہماری پیاری پیاری اور بہت ہی پیاری دوست ڈاکٹر عتیقہ کا ذکر ہوا, جن سے بہت عرصے سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, اور اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں تو امید ہے کہ وہ بھی ہمیں ضرور یاد کریں گی. تو اللہ کرے کہ ہماری ان سے جلدی ملاقات ہو جائے. یہ سب کچھ ہے جو ہم خرید کر لائے ہیں اور اب ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کہ کیا کچھ ہے اور اس میں سے کیا چیزیں اچھی آئی ہیں اور کیا اچھی نہیں آئی. تو امید ہے آج کا یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خوش رہیے.